السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم پارہ 1 سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت کریں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا تو یہاں پر مد منفصل ہوگی۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا تو یہاں پر مد متصل ہوگی۔ یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، ضاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی تو اس کے 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، تنوین میں اخفا ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے واو آ گیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ قاف اور جیم پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ خا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، دال پہ کلکلا کریں گے۔ تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے واو آ گیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ نون ساکن میں اخفا کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی۔ شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن میں اظہار کا قاعدہ ہوگا تو یہاں پر نون کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ یہاں پر مد متصل ہوگی۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف واو آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگی، میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی مد متصل ہوگی۔ سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر مد متصل ہو رہی ہے تو یہاں پر 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے میم آ گیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، نون ساکن کو حذف کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ من ربكم عظیم۔
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تو را کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے حرف ثا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یاد رہے کہ یہاں پر وقف نہیں ہے تو میں نے وقف کیا، اب جب آگے پڑھیں گے تو پھر اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، اسے اعادہ کہا جاتا ہے، اس کو اعادہ کہتے ہیں۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اقلاب ہوگا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفا شفوی ہوتا ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، جیم میں حروف قلقلہ میں سے ہے، جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو حرف فا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ قاف میں بھی قلقلہ کریں گے، یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی۔ نون ساکن میں اخفا کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حرف نون میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے دال آ رہا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ
یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فأخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون. نون ساکن کے بعد حروف معلوم میں سے نون آ گیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جگہ ذکر پڑھتے ہیں. تنوین میں اخفاء کا قاعدہ ہوگا, یہاں پر بھی غنہ کریں گے. یہاں نون ساکن میں بھی اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فأخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. میم شدر میں غنہ کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا, یہاں پر بھی غنہ کریں گے. نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو یہاں پہ نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کر کے غنہ کر کے پڑھیں گے. وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی, 2 اڑائی یا 3 رف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا. نون ساکن میں اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے, یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. نون ساکن میں اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے, یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. نون شدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. نون ساکن میں اخفاء کا قاعدہ ہوگا تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. نون ساکن میں اخفاء کا قاعدہ ہوگا, یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. واو مدہ کے بعد ہم نے دوسرے کلمے میں آ گیا تو یہاں پر مد منفصل ہوگی, 2 اڑائی 3 رف تک کھینچ کر پڑھیں گے. نون ساکن میں اخفاء کر کے غنہ کر کے پڑھیں گے. وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی, 2 اڑائی 3 رف تک کھینچ کر پڑھیں گے. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا. حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جگہ ذکر پڑھتے ہیں. دال حروف قلقلہ میں سے ہے, اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. تنوین کے بعد حروف معلوم میں سے واو آ گیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا, یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. جیم حروف قلقلہ میں سے ہے, اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماعوں کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. آئیے پڑھتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. نون ساکن میں اخفاء کا قاعدہ ہوگا, یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تنوین کے بعد میم حرف مرون میں سے ہے, یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا تو یہاں پر مد متصل ہوگی, 3 سے 5 عدد تک کھینچ کر پڑھیں گے. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.